السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک نئی کہانی لائی ہے جس کا عنوان ہے ایک انوکھا تحفہ۔ تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ہندوستان کے ایک بادشاہ کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ وہ بغداد کے شہنشاہ کو کوئی تحفہ بھیجے۔ بادشاہ کی خواہش تھی کہ ان کے ذریعے دیا جانے والا تحفہ عجیب و غریب ہی نہیں بلکہ شاندار اور انوکھا بھی ہو، ایسا تحفہ جو کبھی کسی نے کسی کو نہ بھیجا ہو۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں اور وزیروں سے رائے لی، سب نے اپنی اپنی رائے دی، مگر کسی ایک کی بھی تجویز انوکھی نہیں تھی۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنی سلطنت میں منادی کروائی کہ جو شخص بھی کوئی انوکھے تحفے کے متعلق بتائے گا اسے مالا مال کیا جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے مختلف آراء دیں مگر ان میں وہ بات نہیں تھی۔ بادشاہ اور درباری فکر مند ہو گئے۔ ایک دن ایک بوڑھا ملا دربار میں حاضر ہوا اور بولا، جہاں پناہ، میں نے ایک ایسا انوکھا تحفہ سوچا ہے جو آج تک کسی نے کبھی نہیں بھیجا ہوگا۔ کسی نے کبھی نہیں بھیجا ہوگا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور بولا، کیسا تحفہ؟ ملا نے جواب دیا، حضور، آپ ایک ایسا جہاز بنوا لیجئے جو صرف ناریل کے درخت کی لکڑی کا بنا ہو، اس کے اندر صرف ناریل کے درخت سے بنی ہوئی چیزیں ہوں۔ ملا کی بات سن کر سب حیران ہو گئے۔ بادشاہ کو اس کی رائے بہت پسند آئی اور ملا کو انعام و اکرام سے مالا مال کیا گیا۔ کچھ دنوں میں ہی ایک جہاز بن کر تیار ہو گیا۔ اس کے تختے سے لے کر سارا سامان ناریل کے درخت کی لکڑی کا بنایا گیا۔ ناریل کے درخت کے تنے کا مستول بنایا گیا۔ ناریل کے اوپر جٹے ہوتے ہیں، ان باریک جٹوں کو بن کر اس کا بادبان تیار کر لیا گیا۔ موٹے جٹوں سے رسے بنائے گئے۔ سامان رکھنے کے لیے جو الماریاں اور صندوق بنائے گئے وہ بھی ناریل کی لکڑی کے تھے۔ یہاں تک کہ جہاز کا سارا فرنیچر بھی ناریل کے کسی نہ کسی حصے کا بنایا گیا۔ اب سوال کھانے پینے کی برتنوں کا تھا۔ ناریل کا کھول جس کے اندر ناریل ہوتا ہے وہ اس کام میں لایا گیا۔ اس کھول پر کاریگروں نے بڑا خوبصورت باریک کام کر کے اسے چمکدار بنا ڈالا۔ اس کے بعد پھر ناریل ہی کے ریشوں سے قالین، چٹائیاں، کمبل، جھاڑو، پنکھے، ٹوکریاں، ناریل کے تیل سے بنا ہوا صابن، مختلف خوشبوؤں سے معطر ناریل کے تیل کا پانی، ناریل سے بنی ہوئی مٹھائیاں، غرض بے شمار چیزیں بنا کر اکٹھا کر لیں۔ اس کے بعد ناریل کا جہاز بغداد کے شہنشاہ کو تحفے کے طور پر بھیجا گیا۔ بغداد کا شہنشاہ اور وہاں کے وزیر اس انوکھے تحفے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ان کو ہندوستانیوں کی عقل اور علم کا قائل ہونا پڑا۔ دھیرے دھیرے وہاں کے لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ ناریل کا درخت کتنا کارآمد ہے۔ اس درخت سے بے شمار چیزیں بنتی ہیں۔ شکریہ۔ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔